بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت والے دن آسمانوں کی صورتحال کیا ہوگی، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 104۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یوم جس دن نطوی ہم لپیٹیں گے السماء آسمان کو، قطی جس طرح لپیٹا جاتا ہے، السجل دفتر میں، للکتب اوراق کو، کما جس طرح بدأنا ہم نے شروع کیا، اولا ابتدا میں، خلق پیدائش کو، نعیدہ ہم لوٹائیں گے، وعدن یہ وعدہ ہے، علینا ہمارے ذمے، انا بے شک ہم، کنا ہم ہیں، فاعلین کرنے والے۔ لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے دفتر میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لوٹا دیں گے۔ یہ ہمارے دن میں وعدہ ہے اور ہم یہ ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ معزز خواتین حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قیامت کی نقشہ کشی ہے۔ قرآن کہتا ہے، آگے سورہ زمر آ رہی ہے 67ویں آیت مبارکہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اس حوالے سے پھر ایک حدیث بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے جو صحیح بخاری میں 7412 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت زمینوں کو مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان اللہ رب العزت کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ پھر اسی حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ
لے کر آئے پوری سند کے ساتھ۔ امام ابن ابی حاتم اپنی سند اپنے والد ابو حاتم سے، اور وہ پھر محمد بن احمد بن الحجاج الرقی سے، اور وہ محمد بن سلمہ سے، وہ ابو واصل سے، وہ ابو الملیح الازدی سے، اور وہ ابو الجوزاء الازدی سے یہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رب کائنات قیامت والے دن آسمانوں کو، ساتوں آسمانوں کو اور ان میں جتنی بھی مخلوق ہے، اور ساتوں زمینوں کو اور اس کی کل کائنات، ہر چیز کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، اور یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کے ہاتھ میں ایسی ہوگی جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اور سجل سے مراد کتاب ہے، جبکہ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد فرشتہ ہے۔ جب کوئی استغفار پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اسے نور لکھ لو، اور یہ فرشتہ ہر انسان کے نامہ اعمال پر مقرر ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی کتاب اور کتابوں کے ساتھ لپیٹ کر اسے قیامت تک کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ نام ہے اس صحابی کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے، لیکن یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا، بلکہ اکثر حفاظ حدیث نے اس کو من گھڑت قرار دیا۔ خاص طور پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد ابو الحجاج المزی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو ایک الگ کتاب میں لکھا۔ امام جعفر بن جریر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے، اور خوب اس کی تردید کی۔ سجل نام کا کوئی صحابی نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں شامل نہیں ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ روایت منکر ہے۔ جس صحابی کا ذکر کیا گیا ہے اس کا تو نام ہی کوئی نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت واضح طور پر فرماتے ہیں کہ جس دن ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے اس طرح جیسے لکھی ہوئی کتاب لپیٹی جاتی ہے۔ پھر ایک لغوی بحث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر چھیڑی۔ للکتب، یہ کہتے ہیں کہ ایسی ہے جیسے للجبین ہے، لام علا کے معنوں میں ہے، اور اس کی لغت میں اور بھی کئی مثالیں مل جاتی ہیں۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ روک کر رہے گا۔ رب کائنات اس دن نئے سرے سے مخلوق کو پہلے کی طرح پیدا کریں گے، کیونکہ جو ذات بابرکت ابتدا پر قادر ہے وہ یقیناً دوہرا بھی سکتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ پکا ہوتا ہے، وہ کبھی بدل نہیں سکتا، نہ ہی ان میں کوئی اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں تضاد آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے پھر ایک اور روایت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری سے نقل کرتے ہیں 4740، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنے ایک واعظ میں ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ کے سامنے جمع ہوں گے ننگے بدن، ننگے پاؤں، بے ختنے، جیسے تم پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، آج کا سبق تفسیر ابن کثیر تک محدود، جس کا خلاصہ صرف آسمان ہی نہیں بلکہ زمینیں تک قیامت والے دن لپیٹ دی جائیں گی۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم اسی آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے۔ دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباب کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق جو کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر مشتمل ہیں، جمعے کے خطبات ہیں، اسی طریقے سے مختلف موضوعات پر انتہائی اہم دروس کی شکل میں ہیں، آپ کی طرف سے آنے والی انتہائی قیمتی آراء اور سوالات کی شکل میں ہیں، تو وہ آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنی نیک تمنا اور خصوصی دعا میں یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں
اپنے تبصرہ ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔